فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اکاڑا میں بھی جماعت اسلامی کی اپیل پر 26 اپریل 2025 کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ تمام تاجر تنظیموں، وکلاء، صحافیوں، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک گیر احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل پر اکاڑا میں تمام طبقہ زندگی کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں جماعت اسلامی اکاڑا کے امیر رضوان احمد چودھری کی خصوصی کاوشوں سے 26 اپریل 2025 ہفتہ کو ہونے والی ہڑتال کو بھرپور عوامی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اکاڑا کی تمام تاجر تنظیموں نے باقاعدہ طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ انجمن تاجران اکاڑا کے صدر شیخ ریاض انور اور جنرل سیکرٹری عبدالوحید بھلڑ نے مشترکہ طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے 26 اپریل کو ضلع بھر کے بازار مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے۔ مرکزی انجمن تاجران ضلع اکاڑا کے صدر چودھری محمد سلیم صادق کی رہائش گاہ پر ایک بڑا اجتماع ہوا، جس میں مرکزی انجمن کے تمام عہدیداران، مختلف تاجر تنظیموں کے صدور، جنرل سیکرٹریز، مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا اور اسرائیلی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اکاڑا کی وکلاء برادری بھی اس قومی مقصد میں پیش ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسییشن اکاڑا کے صدر محمد اصغر خان ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری میاں محمد نعمان انور نے بار ایسوسییشن کی طرف سے احتجاج اور ہڑتال کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اکاڑا کے صحافی، سماجی رہنما، مذہبی جماعتیں بھی اس احتجاج میں پیش ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر جماعت اسلامی کے امیر رضوان احمد چودھری کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، اسرائیل کے مظالم کی مذمت کی ہے اور 26 اپریل کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال میں شرکت کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ ملک گیر احتجاج نہ صرف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی بلکہ اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل بھی ہے۔ اکاڑا کے شہری، تاجر، وکلاء، صحافی، مذہبی اور سماجی شخصیات کی یکجہتی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی عوام فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہیں۔ فلسطین کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل بمباری، شہری آبادی، پناہ گزین کیمپ، ہسپتال اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے درندگی کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ اب تک 60,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 50,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کا مکمل محاصرہ، خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اسلامی دنیا اور بعض مغربی ممالک میں احتجاج جاری ہیں، جبکہ اقوام متحدہ اور مسلمان ممالک اور حکمران صرف مذمتی قراردادوں تک محدود ہیں۔ فلسطین کا ایک اہم علاقہ غزہ، جس کا 80% علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ خوراک، پانی، ادویات اور بجلی کی شدید قلت ہے۔ ایک سروے کے مطابق 50,000 حاملہ خواتین اور 8 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے امداد کی ترسیل کو ناممکن بنا دیا ہے۔ نسل کشی کے حوالے سے اگر
دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہر کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کے بیانات اور منظم تباہی کے اقدامات نسل کشی کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ اقوام متحدہ، عرب لیگ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کی مذمت تو ضرور کی ہے، لیکن عملی اقدامات میں ناکام رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ اسرائیل کو مسلح اور مالی امداد بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان ممالک زیادہ تر زبانی حمایت تک ہی محدود نظر آتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین سلطنت عثمانیہ سے نکل کر برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ یہودیوں کی بڑی تعداد نے ہجرت کی اور صہیونی تنظیموں کے قیام سے عرب آبادی کے ساتھ کشیدگی شروع ہوئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ کا 2 ریاستی منصوبہ، ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست، اور یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے یا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک اور گولان اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 1973 کی جنگ کے بعد مصر اور اردن نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے فوجی انخلا کیا، مگر اقوام متحدہ آج بھی اسے مقبوضہ علاقہ ہی مانتا ہے۔ غزہ کی پٹی، غزہ 365 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جہاں کی آبادی 23 لاکھ ہے، اور یہ دنیا کا گنجان ترین علاقہ ہے۔ یہاں پر 86% فلسطینی اور 14% اسرائیل آباد ہیں۔ غزہ میں بے روزگاری آج کل بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ 80% آبادی غربت کا شکار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے یہودی بستیوں کو سہولیات اور فوجی تحفظ تو حاصل ہے، جبکہ فلسطینی مسلمان بے یار و مددگار ہیں۔ معصوم بچوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ معصوم بچے اور خواتین سے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور بے گھر کر دیا گیا۔ 26 اپریل 2025 کو وطن عزیز پاکستان میں جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور اس کے بعد دیگر جماعتیں اور تاجر تنظیموں نے جماعت اسلامی کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا۔ محمد مظہر شیح چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔